اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میں جب بھی کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے۔ شکریہ۔ اچھے استاد کا 5واں راز۔ ہمارے ملک میں ڈگریوں کی بھرمار ہے، پروفیسروں کی بھرمار ہے، استادوں کی بھرمار ہے، لیکن جب آپ ڈھونڈنے جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس پڑھانے کی صلاحیت نہیں ہے تو آپ حیران ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری تو ہوتی ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، پروفیسر بھی ہوتے ہیں، انہوں نے ماسٹرز بھی کیا ہوتا ہے، لیکن ان میں پڑھانے کی صلاحیت موجود نہیں ہوتی۔ کیا عجیب بات ہے کہ آپ کشتی ایسے ملا کے حوالے کر دیں جو کشتی چلانا ہی نہ جانتا ہو۔ کیا عجیب ہے کہ آپ ایک الماری بنانا چاہیں اور کارپینٹر کہے کہ میں ہوں تو کارپینٹر لیکن الماری نہیں بنا سکتا۔ کیا عجیب ہے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں، وہ کہے کہ میرے پاس ڈگری ہے لیکن میں دوائی نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ کیسے دوائی لکھی جاتی ہے۔ کیا عجیب ہے کہ آپ کسی ایسے فرد کے پاس چلے جائیں جو لوہے کا کام کرتا ہو، لوہار ہو، وہ کہے ہوں تو میں لوہار لیکن مجھے لوہے کا کام نہیں کرنا آتا۔ گویا ہمارے ہاں جتنے پیشے، جتنے شعبے موجود ہیں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہے۔ ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ کو یہ راز ہی نہیں پتہ کہ جب تک ان کے پاس بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان کو اپنی بات سمجھانی نہیں آتی، ان کو اپنی بات منتقل کرنی نہیں آتی، ان کا لب و لہجہ ایک بڑا استاد والا نہیں ہے، ان کا انداز بیاں ایک اچھے استاد والا نہیں ہے، انہوں نے اپنی آواز پر، اپنی باڈی لینگویج پر کام نہیں کیا، انہوں نے سیکھا نہیں ہے کہ کس طرح سمجھایا جائے، انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ کیسے کام کیا جائے، تو بات بچوں کے دل میں اتر جاتی ہے۔ انہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ اگر بات سمجھانے کی صلاحیت کا پتہ ہو تو پھر گھنٹوں کا لیکچر منٹوں کا بن جاتا ہے، یا اگر انہیں نہیں پتہ ہوتا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اساتذہ کے لیکچر بیزار کرتے ہیں۔ کلاسوں میں بیٹھے ہوئے بچوں کو نیند آتی ہے، پروفیسر پڑھا رہا ہوتا ہے، بچے اپنے موبائل نکال کر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ استاد کے ساتھ آج کے استاد کو انگیج کرنا نہیں آتا۔ جب بھی آپ کو جوڑنا آتا ہوتا ہے تو آپ عام استاد نہیں رہتے، آپ مؤثر استاد بن جاتے ہیں۔ اچھے استاد کا 6واں راز۔ اگر کسی استاد سے پوچھا جائے کہ آپ کیوں پڑھا رہے ہیں تو عموماً یہ جواب ملتا ہے کہ میرے کچھ دن گزر جائیں گے۔ اس سے پوچھا جائے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا تو وہ جواب دیتا ہے مجھے اس کی خبر نہیں۔ جس استاد کے پاس ویژن ہی نہیں ہے، اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کی آج کی محنت کتنی نسلوں کو متاثر کر سکتی ہے، جس کے پاس خواب ہی نہیں ہے کہ یہ ساوزار جسے آپ پڑھانا کہہ رہے ہیں، جس کو ہمارے معاشرے میں بہت چھوٹا سا کام سمجھا جاتا ہے، قوموں کو بناتا ہے، نسلوں کو بناتا ہے، آنے والی نسلوں کو سنوارتا یا بگاڑتا ہے۔ نپولین نے کہا تھا اگر ایک استاد ایک نسل کو پڑھا لے، دوسری کو پڑھا لے، تیسری کو بھی پڑھا لے تو اس کے بعد اسے گولی مار دینی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 3 نسلوں کو متاثر کر دے، دراصل وہ 3 نسلوں کو متاثر نہیں کرتا، وہ کئی زمانوں کو متاثر کرتا ہے۔ معذرت کے ساتھ ہمارا استاد ایک نسل کو بھی متاثر نہیں کر پا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ویژن ہی نہیں ہے، اسے اپنی محنت پر یقین ہی نہیں ہے۔ شاید ایک خودکش حملہ آور 100 انسانوں کی جان لے لیتا ہے، لیکن ایک استاد مؤثر اور قابل نہیں ہے تو وہ 100 نسلوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ لوگ استاد سے پڑھنے آتے ہیں، وہ رٹے لگواتا ہے، لوگ اس سے علم لینے آتے ہیں، وہ نشان لگواتا ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک یاد کر لو، وہ اپنے مضمون سے باہر جا ہی نہیں پاتا، اس کے پاس نہ زندگی ہوتی ہے اور نہ وہ زندگی دے سکتا ہے، اس کے اندر کوئی رنگ ہوتا ہے اور نہ بچوں کے اندر وہ رنگ بھر سکتا ہے۔ ایک لاش کی مانند کلاس میں آنا، کام کرا دینا اور گھر چلے جانا، یہ تعلیم نہیں ہے۔ ویژن والا انسان ہمیشہ زندہ انسان ہوتا ہے، وہ ہمیشہ جذبے والا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک بجلی سی دوڑ رہی ہوتی ہے اور یہی بجلی وہ بچوں کو، اگلی نسلوں کو منتقل کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں کافی نہیں ہوں، میری طرح کے کئی لوگ ہونے چاہیے۔ وہ اپنے علم کو، اپنی عقل کو، اپنے شعور کو دوسروں میں شامل کرنا شروع کرتا ہے۔ وہ اتنا کمال کا انسان ہوتا ہے کہ وہ شکر گزار بن جاتا ہے، اور شکر گزار کی سب سے بہترین تعریف یہ ہے کہ آپ کو جو اللہ دے، اگر آپ اس میں دوسروں کو شامل کرنے لگیں تو آپ شکر گزار انسان ہیں۔ اگر آپ کے پاس رزق ہے اور وہ آپ خود ہی کھاتے جا رہے ہیں تو پھر آپ شکر کے اعلیٰ درجے پر نہیں ہیں۔ آپ اپنے رزق میں تھوڑا سا حصہ دوسروں کو دینا شروع کر دیں، یہ عملی شکر ہے۔
آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، آپ کو اپنا علم دوسروں میں بانٹنا شروع کر دیجئے، یہ آپ کے علم کا عملی شکر ہے۔ المیہ یہ ہے کہ آج کے استاد کے پاس مسئلے ہی اتنے ہیں کہ وہ علم بانٹنے کے بجائے رزق کی فکریں بانٹ رہا ہے۔ وہ پورا سال بچے کو ڈراتا ہے اور کہتا رہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوا۔ وہ اپنی پریشانیاں، فکریں، ڈپریشن بچوں میں تقسیم کرتا رہتا ہے، پھر وہی بچہ کل کو محروم باشندہ بن کر معاشرے کا محروم فرد بن جاتا ہے۔ پاکستان کو ایک اور محروم فرد مل جاتا ہے، پھر ہم اس سے توقع لگاتے ہیں کہ وہ اقبال کا شاہین بنے، بھلے وہ کیسے اقبال کا شاہین بنے گا؟ اچھے استاد کا 7واں راز۔ آپ کسی اچھی سی بیکری میں جاتے ہیں تو آپ وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک اچھا سا کیک رکھا ہے۔ آپ اسے کھاتے بعد میں ہیں، سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا خوبصورت ہے، یہ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے۔ دیکھنے سے اندازہ کرتے ہیں کہ یہ بڑا ذائقہ دار ہوگا۔ آپ پیسے دیتے ہیں اور کیک اٹھا کر گھر لے آتے ہیں۔ اس کی نفاست بتاتی ہے کہ کیک اچھا ہے، ذائقہ دار ہے۔ یہ بات کی بات ہے کہ اچھا نکلتا ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے ہماری آنکھ دیکھتی ہے کہ وہ چیز اچھی ہے یا نہیں۔ کیک کی طرح ہمیں بھی لوگ اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آج کے استاد کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ دیکھنے میں ہی اچھا نہیں لگتا۔ وہ اپنے حلیے سے، اپنے لباس سے، اپنے انداز سے، اپنے جوتوں سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے سے، اپنے کھانے پینے کے انداز سے استاد نہیں لگتا۔ دنیا کے مؤثر ترین انسان مہذب لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں کھانے کی تمیز ہوتی ہے، انہیں پہننے کی تمیز ہوتی ہے، انہیں چلنے کی تمیز ہوتی ہے، انہیں بات کرنے کی تمیز ہوتی ہے۔ آپ کبھی یہ چیزیں اپنی زندگی میں شامل کر کے دیکھیے، لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں گے، لوگ آپ کے پاس بیٹھنا چاہیں گے، لوگ آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہیں گے، لوگ اس خواہش کا اظہار کریں گے کہ آپ ہمیں تھوڑا سا وقت دیں، لوگ آپ کا تذکرہ اچھے انداز میں کریں گے۔ آج کے استاد کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک بہترین کاٹن کا سوٹ پہنتا ہے اور نیچے جاگر پہن لیتا ہے۔ بچوں کو وہ فٹ بال کا کھلاڑی زیادہ لگتا ہے، ایک مؤثر استاد نہیں لگتا۔ بچے نے مضمون بعد میں پڑھنا ہے، پہلے اپنے استاد کا حلیہ دیکھنا ہے۔ یقین کیجئے، صرف کلاس روم میں ہی نہیں، استاد کہیں جا رہا ہو، کسی محفل میں ہو، حتیٰ کہ بازار میں سودا سلف لے رہا ہو، وہ اگر اچھا استاد ہے تو اپنی چال ڈھال سے بتا دیتا ہے کہ وہ استاد ہے۔ اگر آپ کے چھوٹے چھوٹے معاملات اچھے ہیں، عمدہ ہیں، تو آپ مؤثر انسان ہیں۔ اگر آپ مؤثر انسان ہیں تو مؤثر استاد بھی ہیں۔ کئی سال بعد جب بچے بڑے ہو جائیں گے، وہ آپ کو ضرور یاد رکھیں گے، وہ مڑ کر دیکھیں گے، وہ مہذب انسانوں کی فہرست میں آپ کو کھڑا کریں گے، وہ کہیں گے کہ واقعی ایک انسان ملا تھا جو بہت زیادہ شائستہ تھا۔